حضرت زید بن حارثہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا. پھر ان کے بیٹے حضور کے غلام زادے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بھی حضور بڑا پیار کرتے. لیکن یہ تو مسلمہ حقیقت ہے نا کہ عظمت اور شان تو سیدنا فاروق اعظم کی زیادہ ہے. امت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ جناب صدیق اکبر کا، اور پھر اللہ نے مقام عطا کیا حضرت فاروق اعظم کو. یہ بڑے لوگ تھے. ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت اسامہ بن زید کو 4000 دینار دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3000 دینار دیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھر جا کے کہنے لگے، ابا جی اسامہ میں وہ کون سی خوبی ہے جو میرے اندر نہیں، اور اسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کے اندر نہیں. تو حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے. حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں او سن یار، وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے، وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے، نوکری کرتے، اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے، یہ خدمت گزار ہیں. فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن، پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ اسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں، اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے. کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا، بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا. فرمایا یہ وجہ ہے، یہ انداز ہے کہ تو زیادہ پیارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے، ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے بچتے. مال غنیمت آتا ہے نا، ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کونسلر بنتا ہے، چیئرمین بنتا ہے، تو ٹھیکہ کس کو دیتا ہے؟ کوئی چلو بھتیجا مل جائے، کوئی بھانجا مل جائے، کوئی چھوٹا بھائی، اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ. نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کو میرا ہے. وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی. حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آگے کہنے لگی، ابا جی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، آپ سب کو دیتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کے قریب ہی نہیں آتے. تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے، کیا حقیقت ہے، کیا حسن ہے. فرمانے لگے پتر یہ مال تیرے باپ کا نہیں مسلمانوں کا ہے. جب تیرے باپ کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کو دے گا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے، جو ترازو ٹھیک ہے. فرمایا تو مجھے یہ مشورہ نہ دے، یہ مسلمانوں کا مال. یہاں سے نظام احتساب شروع ہوتا ہے، یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے، اور پھر کوئی تکلف نہیں کسی پر حضرت عمر کا، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار رہ چکے ہیں مکے کے، بڑے آدمی، لیکن نظام احتساب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے کہا حضور جناب ابو سفیان نے نا گلی میں پتھر رکھے اور بہت سارے لوگوں کو رستوں میں تکلیف ہو رہی ہے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے، لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے، بڑے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں. حضرت عمر جب آئے تو کہا تو جناب عمر نے پرواہ نہیں کی، خود آئے جناب ابو سفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے؟ کہا حضور ہاں. فرمایا یہ بھی اٹھائیے، یہ بھی اٹھائیے، یہ بھی اٹھائیے. جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور ابو سفیان مانتے جا رہے ہیں. شکر نہیں، یہ نظام احتساب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے، کہیں بھی کسی جگہ بھی، اس کو یہ والی اجازت نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک اور بات تھی، میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا تجربہ ہے. کچھ لوگ نا خوشامد پسند ہو جاتے ہیں، بڑی عمدہ تعریف کرتے ہیں، اوئے ہوئے ہو پول باندھتے ہیں پورے، آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے جناب آپ سے زیادہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں. تو وہ نا آپ سے کام نکلواتے ہیں، پھر وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ عام لوگوں میں بھی مرض ہوتا ہے، عام لوگوں میں بھی. اور بادشاہ ہو بندہ اگر، پھر تو اس کا دل کرتا ہے میں اگر بادشاہ سلام ہوں تو 2-4 بندے دیہڑی پہ رکھ لوں پر میری تعریف ضرور کریں. پابندی ہوتی ہے، لوگ یہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں.
اور شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے خوشامد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بھی بڑے مضبوط تھے۔ ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے؟ ہماری غلطیاں بتانے والا؟ ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی غور رکھو، تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں، تمہارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں میری اصلاح ہو رہی، ان پر غور کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے، کمال تعریف کی، وہ اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا، بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی، کمال رزلٹ آئے گا۔ تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے، خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا۔ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے۔ یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی، فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے۔ قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ اپنے منہ سے تعریفیں کرتے کراتے ہو، یہ مزاج چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے۔